آج ہم افغانستان کی ایک ایسی صدیوں پرانی روایت پر بات کرنے والے ہیں جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ ایک ایسی روایت جہاں کچھ خاندانوں میں بیٹیوں کو لڑکوں کی طرح پالا جاتا ہے۔ یہ ان لڑکیوں کی کہانی ہے جن کی زندگی ایک خفیہ مزاحمت کی عکاسی کرتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر کسی کی آزادی، کسی کی پوری زندگی صرف اس بات پر منحصر ہو کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ سوال محض ایک سوال نہیں بلکہ ان لاتعداد زندگیوں کی تلخ حقیقت ہے جہاں پیدائش کے وقت ملنے والی جنس ہی مستقبل کا ہر راستہ طے کر دیتی ہے۔ تو آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی جڑیں افغان معاشرے کے اس شدید دباؤ میں ہیں جہاں بیٹوں کا ہونا سوشل وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور جن گھرانوں میں صرف بیٹیاں ہوں انہیں اکثر شرمندگی اور احساس کمتری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ خاندان اپنی بقا کے لیے کچھ بھی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس دباؤ کی وجہ ہے یہ فرق زمین آسمان کا ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے دو الگ دنیایں بستی ہیں۔ ایک طرف بیٹی ہے جس کے لیے گھر کی چار دیواری ہی اس کی دنیا ہے، اور دوسری طرف بیٹا جسے باہر کھیلنے، اسکول جانے اور خاندان کا سہارا بننے کی مکمل آزادی ہے۔ اسی شدید معاشرتی دباؤ اور اس ناانصافی کے بیچ ایک پوشیدہ حل جنم لیتا ہے، ایک ایسا راستہ جو خاندان کو معاشرے میں عزت دلاتا ہے اور اس بچے کو آزادی کا ایک عارضی احساس دیتا ہے۔ اس راستے کا نام ہے بچہ پوش۔ بچہ پوش کا مطلب صرف لڑکوں والے کپڑے پہننا نہیں ہے، نہیں، یہ ایک مکمل شناخت کی تبدیلی ہے۔ اس بچی کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں، اسے ایک مردانہ نام دیا جاتا ہے اور معاشرے میں اسے ایک لڑکے کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے۔ وہ جیتی، سانس لیتی اور پہچانی ہی ایک لڑکے کے طور پر جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر خاندان یہ انتہائی قدم کیوں اٹھاتے ہیں؟ وجوہات بہت گہری ہیں۔ کچھ تو عملی مجبوریاں ہیں، جیسے سماج میں عزت پانا یا بیٹی کا باہر جا کر کام کرنا تاکہ گھر کا چولہا جل سکے، یا پھر اپنی دوسری بہنوں کی حفاظت کے لیے ایک بھائی کا کردار ادا کرنا، اور کچھ توہم پرستی بھی ہے، ایک امید کہ شاید اس چال سے قسمت دھوکا کھا جائے اور اگلی اولاد بیٹا ہو۔ چلیں اب اس روایت کو ایک حقیقی کہانی سے سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے مہران کی، جس کی ماں آزیتا افغان پارلیمنٹ کی رکن ہیں۔ آزیتا نے اپنی بیٹی کو ایک بچہ پوش کے طور پر پالنے کا فیصلہ کیا۔ مہران اپنی زندگی سے بہت خوش ہے، اس سے وہ آزادی پسند ہے جو ایک لڑکے کے طور پر اسے ملی ہے، لیکن اس خوشی اور آزادی پر ایک گہرا سایہ بھی ہے، بلوغت کا سایہ۔ وہ جانتی ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے اور وقت تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، گھڑی کی سوئیاں مسلسل چل رہی ہیں، کیونکہ یہ آزادی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ قدرت اور معاشرے کی طرف سے دی گئی ایک مہلت ہے، ایک ڈیڈ لائن ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ وہ تبدیلی آنی ہی آنی ہے، چاہے وہ کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ اور جب یہ مہلت ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جب ایک وجود جس نے ساری زندگی ایک لڑکے کی طرح گزاری ہو، اسے راتوں رات ایک عورت بننے پر مجبور کر دیا جائے؟ اس جبری تبدیلی کے نتائج اکثر روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ اس درد کو سمجھنے کے لیے ہمیں شکریہ کی کہانی سننی ہوگی۔ شکریہ جو پورے 20 سال ایک مرد بن کر جیتی رہیں۔ ان کی کہانی اس روایت کے ان نفسیاتی زخموں کو دکھاتی ہے جو شاید کبھی نہیں بھرتے۔ شکریہ کے لیے عورت بننا ایسا تھا جیسے اسے ایک اجنبی زبان بولنے پر مجبور کیا جا رہا ہو جس کا ایک لفظ بھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کی شادی کر دی گئی اور اس کا نیا کردار، ایک بیوی کا کردار، اسے ایک پنجرے کی طرح لگتا تھا۔ وہ ایک ایسے جسم میں قید ہو گئی تھی جسے وہ اپنا نہیں مانتی تھی، ایک ایسی شناخت میں جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ مہران اور شکریہ کی کہانیاں صرف دو انفرادی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمیں مضبوطی، آزادی اور خود شناخت کے بہت گہرے سوالات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ آخر شناخت ہوتی کیا ہے؟ اصل میں بچہ پوش کی روایت صرف ایک عجیب رسم نہیں ہے، یہ ایک گھٹن زدہ معاشرے میں آزادی کا ذائقہ چکھنے کی ایک انتہا ہے۔ یہ کہانیاں اس بات کی گواہی ہیں کہ انسان اپنی بقا اور تھوڑی سی آزادی کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت ہی تکلیف دہ سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہماری شناخت ہمارے تجربات سے بنتی ہے تو اس انسان کا کیا ہوتا ہے جس سے اس کی پوری زندگی کا تجربہ ہی چھین لیا جائے؟ وہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ وہ جذباتی بوجھ ہے جسے یہ لڑکیاں شاید اپنی ساری زندگی